اس وقت کی جو سب سے دلخراش اور سب سے زیادہ سنجیدہ اور سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ مہلک خبر ہے وہ امارات اور اسرائیل کے درمیان جو اسٹریٹجک معاہدہ ہوا ہے اور ڈائریکٹ ان کے جو اب تعلقات قائم ہوں گے، وہ خبر سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اور یوں سمجھنا چاہیے کہ امت مسلمہ کی بدحالی کا جو تابوت ہے اس میں آخری کیل ٹھوک دی ہے ان عربوں نے۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل، غاصب اسرائیل، مغرب اور عربوں کے ملاپ سے حرام اولاد کے طور پر جنم لینے والی یہ مملکت جسے اسرائیل کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ متحدہ عرب امارات کا معاہدہ ہوا ہے، جو معاہدہ تمام شعبوں پر محیط ہے۔ یعنی اب ڈائریکٹ سفارتی تعلقات بھی ہوں گے، ہوائی تعلقات بھی ہوں گے، طب و صحت کے شعبے میں تعلقات ہوں گے، اور سنا ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ وہ امارات جس نے اب تک ایک سوئی نہ بنائی، وہ اب اسرائیل کے ساتھ مل کر کے کرونا کا ویکسین تیار کرے گا، اور تمام شعبوں میں حکومتی سطح پر اب ان کے تعلقات قائم ہوں گے۔ جب یہ خبر میں نے دیکھا تو مجھے ہرگز تعجب نہیں ہوا، بالکل تعجب نہیں ہوا، ذرہ برابر تعجب نہیں ہوا، اتنی سی بھی حیرت نہیں ہوئی۔ تعجب انہیں ہونا چاہیے جن کو اس معاشقے کا پتہ نہیں تھا۔ ہم تو عاشق کو بھی جانتے تھے، معشوق کو بھی جانتے تھے، اور دونوں کرداروں کو اپنے مضامین میں مختلف موقعوں پر ہم بیان کرتے آئے تھے۔ ہم ان کے خفیہ تعلقات سے واقف تھے، ہم امارات کی اس ملعون حرکت کے بارے میں بھی واقف تھے کہ فلسطینیوں سے اماراتی زمین خریدتے ہیں۔ فلسطین کے وہ باغیرت لوگ جو اس امت کی ناک ہیں، جو صحیح معنی میں جن کے دم سے اس امت کی بچی کچی عزت باقی ہے، وہ اسرائیلیوں کے ہاتھ سے اپنی زمینیں اور اپنے مکانات نہیں بیچتے ہیں۔ ان کو بڑی بڑی پیشکش کی جاتی ہیں۔ ایک ضعیف شخص جس کے گھر کے تمام لوگ شہید ہو چکے تھے، مسجد اقصیٰ کے قریب میں اس کا مکان تھا، اس کو امریکہ کا گرین کارڈ پیش کیا گیا، بلینک چیک پیش کیا گیا، آپ یہ مکان چھوڑ دیجئے اور چلے جائیے، آپ کو حسب خواہش سہولیات اور حسب خواہش پیسہ مل جائے گا، بلینک چیک اور امریکہ کا گرین کارڈ۔ اس شخص نے کہا کہ میں ہرگز یہ مکان چھوڑ کے نہیں جا سکتا، کم از کم میں میدان حشر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ میں کچھ نہیں کر سکا، لیکن میں نے تیری مسجد کے قریب ایک گھر کو غاصب کے ہاتھوں نہیں بیچا، اپنی ضرورت کے لیے، اپنے عیش کے لیے، اپنی زندگی کو بچانے کے لیے۔ تو اس جذبے کے وہ لوگ ہیں جو مسجد اقصیٰ کی برابر حفاظت کر رہے ہیں، ان سے یہ اماراتی زمینیں خریدتے ہیں اور اس کے بعد اسے اسرائیل کے ہاتھوں بیچتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے، یہ جو صفقۃ القرن ہے، سینچری ڈیل ہے، جس کے نتیجے میں القدس کو بھی اسرائیل کے قبضے میں دے دیا جائے گا اور فلسطینیوں کو غرب اردن میں جا کر کے بسایا جائے گا، اس کے نتیجے میں اس معاہدے کی دراصل تکمیل مقصود ہے۔ اور عرب امارات میں اسرائیل کا سفارت خانہ قائم ہونے کا مطلب یہ ہے
کہ وہ صہیونی ریاست جو ایک سیاہ نقطے کے برابر تھی وہ اب جزیرۃ العرب کے قلب تک پہنچ گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کا منصوبہ ہے گریٹر اسرائیل کا۔ عربوں کی پریشانی یہ ہے کہ وہ ہر وقت اپنی حکومتوں کے بچانے کے لیے تگ و دو میں لگے رہتے ہیں، اس لیے کہ جب خلافت عثمانیہ کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا اور پھر اس کے خلاف عربوں کو کھڑا کیا گیا اور مغربی طاقتوں نے مل کر کے یکجا ہو کر کے خلافت عثمانیہ کے حصے بکھرے کر دیے، تو اس وقت جاگیریں تقسیم ہوئی تھیں الگ الگ خاندانوں کو۔ یہ وہ جاگیردار ہیں جو استعماری طاقتوں کی دی ہوئی جاگیروں پر قائم ہیں۔ بدقسمتی یہ رہی کہ ان کو بہت سبق پڑھایا گیا کہ صنعت کے میدان میں آگے بڑھیں، ان کو بہت سبق پڑھایا گیا کہ ایجادات کے میدان میں آگے بڑھیں، ان کو بہت سے لوگوں نے یاد دہانی کرائی کہ آپ جو ہے وسائل کا استعمال کر کے زمانے کے مقتضیات اور زمانے کے تقاضوں کے مطابق ایجادات کی دنیا میں قدم رکھیے تاکہ آپ دنیا کی سیادت کا فریضہ انجام دے سکیں۔ لیکن یہ اس ساری دولت کو پی کر کے بیٹھ گئے، اور انہوں نے ایک سوئی بھی خریدنا ہے تو باہر سے خریدیں گے، ایک ٹوائلٹ کی سیٹ بھی آنی ہے تو باہر سے آئے گی، کارپیٹ آنا ہے تو باہر سے آئے گا، حتیٰ کہ یعنی منہ پوچھنے کے لیے رومال بھی آنا ہے تو باہر سے آئے گا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مغرب نے تیل کی دولت رکھنے والے ان تمام ممالک کو محض کنزیومرز بنا کر کے رکھ دیا، صارف بنا کر کے رکھ دیا۔ یہ صرف پیسہ ان کو دیتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں ان کو گھیرا گیا۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، بہت تفصیل سے مختلف مضامین میں مختلف پہلوؤں کو لکھ چکا ہوں، لیکن اس وقت یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ فلسطینیوں کے ساتھ دھوکہ ہے، یہ فلسطین کے مظلوموں اور فلسطین کے شہیدوں کے ساتھ خیانت ہے، یہ فلسطین کی زمین کے ساتھ خیانت ہے۔ ایک خیانت اس وقت ہوئی تھی جب اسرائیل کو ان لوگوں کی مدد سے، ان کے آباء و اجداد کی مدد سے قائم کیا گیا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ان کے آباء و اجداد کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، یہی وہ لوگ ہیں جن کی مدد سے اسرائیل کا قیام عمل میں آیا تھا۔ پھر ایک دھوکہ ان لوگوں نے اس وقت کیا جب 67 میں عرب اسرائیل جنگ کا ڈھونگ رچایا گیا، اور انہی عربوں نے اس جنگ میں اسرائیل کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کے بغیر لڑے ہوئے شکست تسلیم کر کے، بغیر جنگ لڑے ہوئے شکست تسلیم کر کے اس کے ہاتھ کو مضبوط کیا، اور اب صفقۃ القرن کے ذریعے، اور یہ جو خلیجی ممالک میں امارات گویا پہلا ملک ہے، اس کے بعد بہت جلدی بحرین اور پھر عمان اور پھر اس کے بعد دیگر ریاستیں، اور جو نہیں سفارتی تعلقات قائم کریں گی اور جو نہیں کریں گے ان کو بظاہر ان کے تعلقات قائم ہیں، سب موجود ہیں، سارے حقائق موجود ہیں، ان کی ملاقاتوں کی تفصیلات موجود ہیں، لیکن دکھایا یہ جائے گا کہ دیکھو پریشر بنایا جا رہا ہے اور یہ فائدہ ہے اور اس وجہ سے تعلقات قائم کیے جا رہے ہیں، پھر وہ بھی اس کو تسلیم کریں گے۔ اور جب وہ بھی تسلیم کریں گے تو آپ یاد رکھیے کہ اردن بھی اسرائیل کے قبضے میں جائے گا، اور رفتہ رفتہ جو اس کا گریٹر اسرائیل کا پروجیکٹ ہے اس کی تکمیل کی طرف وہ بڑھے گا، اسے وہ مکمل کرے گا، اور اسی مقصد کے تحت وہ کام کر رہا ہے۔ اور پوری دنیا میں جہاں بھی یہودی بستے ہیں وہ اس مقصد کے لیے کام کرتے ہیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ کے بارے میں ان کے سوانح نگار نے لکھا ہے کہ پورا واقعہ میں نہیں نقل کرتا ہوں، صرف اتنی بات کہ انہوں نے پیرس کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ اصلاً مشین کا ذبیحہ نہیں درست سمجھتے تھے، ان کا اجتہاد تھا اس لیے وہ نہیں کھاتے تھے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ اہل کتاب یہاں گوشت بیچتے ہیں، آپ ان سے خرید لیجئے، ان کا ذبیحہ تو جائز ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں 2 بوٹی گوشت خرید کر کے یہ نہیں کر سکتا ہوں کہ میرا پیسہ کسی یہودی کے پاس جائے اور پھر وہ اس کا کچھ حصہ فلسطین بھیجے اور میرے پیسے کے ذریعے سے اسرائیل گولی بنائے اور فلسطینیوں کے پیٹھ میں اور سینے میں گولی اتارے۔
تو دنیا میں جہاں بھی اسرائیلی بستے ہیں وہ اپنی انکم کا کچھ نہ کچھ حصہ اسرائیل کے ہاتھوں کو مضبوط کرنے کے لیے ڈونیٹ کرتے ہیں۔ اسی مقصد کے تحت یہ معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کے ذریعے سے کیا نقصانات ہوں گے، کیا فائدے ہوں گے، یہ ایک سوال ہے اور ہو سکتا ہے۔ اب اگر لبرل نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو صاحب یہ حکومتی انتظامات ہیں، حکومتی فیصلے ہیں، اور یہ دور اندیشی پر مبنی ہوں گے، اور ذرا تناؤ کو کم ہونا چاہیے، اور ایسا ہونا چاہیے، اور ایسا ہونا چاہیے۔ یہ سب کچھ ہونا چاہیے، لیکن اس سے ہونا چاہیے جو ظالم نہ ہو، اس سے ہونا چاہیے جو غاصب نہ ہو۔ اگر خدا نخواستہ اس معاہدے میں صرف ایک شق اتنی ہی ہوتی کہ اسرائیل 1967 میں جس حال میں تھا، جتنے حدود میں تھا، وہاں تک محدود ہو جائے گا، واپس ہو جائے گا اپنے ان حدود میں، تب بھی سمجھ میں آتا کہ صاحب معاہدے میں کہیں کوئی برابری کی سطح ہے۔ لیکن یہاں تو یہ نہیں ہے، یہاں تو اس میں اور زیادہ خطرناک شق یہ ہے کہ صاحب جو پرامن لوگ ہوں گے ان کے لیے مسجد اقصیٰ کے دروازے کھلے رہیں گے۔ یہ ظالم اور یہ خائن، خیانت کرنے والے ملعون لوگ، یہ کہاں سے، ان کو کس نے اس بات کی اتھارٹی دے دی کہ یہ طے کریں گے کہ مسجد اقصیٰ میں کون جائے گا اور کون نہیں جائے گا، کون پرامن ہوگا، کون پرامن نہیں ہوگا؟ ہمارے یہاں بھی عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں، جب اسرائیل سے تعلقات کی بات ہوتی ہے تو وہ صاحب اس کے ہیں اور اس کے نہیں ہیں، اس کے ہیں اور اس کے نہیں ہیں، ان بحثوں میں لوگوں کو الجھا دیتے ہیں۔ ارے بھائی، کس کے ہیں اور کس کے نہیں ہیں، یہ بحث کا موضوع نہیں ہے۔ تعلقات کی بنیاد کیا ہے، بحث کا موضوع یہ ہے۔ تعلقات کس وجہ سے ہیں، بحث کا موضوع یہ ہے۔ تعلقات کی بنیاد پر آپ کا موقف کیا ہے، موقف ظالم کے ساتھ ہے یا موقف مظلوم کے ساتھ ہے، یہ ہے اصل جو بحث کا موضوع ہونا چاہیے، وہ یہ ہونا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ترکی کے تو پہلے سے اسرائیل کے تعلقات ہیں، لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ ترکی کا جو یہ دوسرا دور چل رہا ہے، جس دور میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہاں پر ایک فکری تبدیلی ہو رہی ہے، سوچ تبدیل ہو رہا ہے معاشرے کا، اسلام پسندی کا عنصر سامنے آ رہا ہے۔ ترکی میں ان لوگوں کو دراصل اسرائیل سے تعلقات وراثت میں ملے تھے۔ جس وقت ان لوگوں کو حکومت ملی ہے، اس وقت ترکی اور اسرائیل کی اسٹریٹجک شراکت داری تھی، ایک دوسرے کے ساتھ فوجی مشقیں ہوا کرتی تھیں۔ ان لوگوں کا کارنامہ یہ ہے کہ وہ ان تعلقات کو برابری کی سطح پر لائے۔ ان لوگوں کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اسرائیل سے تعلقات کے ساتھ ساتھ ہمیشہ فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کی۔ حماس کی جب حکومت بنی اور ان کے پارلیمانی ممبران کو اسرائیل نے گرفتار کیا تو ترکی تھا جس نے سب سے مضبوط آواز اٹھائی اور عملی اقدامات کیے۔ بھرے اسٹیج پر ایک بڑے عالمی فورم پر شیرون کو اسی موجودہ ترکی کے صدر نے بہت صاف لفظوں میں کہا تھا کہ تم بچوں کے قاتل ہو، تم ابریا کے قاتل ہو، تم عورتوں کے قاتل ہو، تم قاتل اور غاصب ہو۔ وہ موجود ہے، وہ بیانات، وہ حقائق موجود ہیں۔ غزہ پر جب کبھی آفت پڑتی ہے تو ظاہر ہے کہ ترکی کی جو ہلال احمر ہے اس کے ذریعے سے ترکی بھرپور مدد کرتا ہے۔ اس وقت بھی کہ اس معاہدے کے فوراً بعد جو ترکی کا رد عمل سامنے آیا ہے وہ اس کا بیان ہے کہ امارات نے یہ جو معاہدہ کیا ہے، اس معاہدے کے اس اتفاق کے یہ اتفاق اور یہ معاہدہ دراصل فلسطینیوں کے ساتھ خیانت ہے، یہ دراصل القدس کے ساتھ خیانت ہے۔ ہم القدس کے ساتھ ہیں، اہل فلسطین کے ساتھ ہیں۔ اس لیے انہوں نے ترکی نے امارات سے اپنے سفیر کو واپس بلانے پر غور کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس طرح کا ان کا اندیہ سامنے آ چکا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان موضوعات پر تجزیہ ہونا چاہیے کہ
جو تعلقات ہیں وہ تعلقات کیسے ہیں، کس بنیاد پر ہیں۔ عربوں کے جو تعلقات تھے وہ صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے تھے، صرف علاقے میں اپنا تسلط اور اپنا دبدبہ برقرار رکھنے کے لیے تھے۔ اس وقت مملکت سعودیہ اور متحدہ عرب امارات کی طرف سے جو سازشیں کی جا رہی ہیں وہ انتہائی خطرناک، انتہائی گھناؤنی، انتہائی گھٹیا اور انتہائی مہلک ہیں امت مسلمہ کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے اور مسلمانوں کے مقدسات کے لیے۔ یہ کہیں سے بھی آپ کے ساتھ، آپ کی اسلامی سوچ کے ساتھ، آپ کے اسلامی تشخص کے ساتھ کسی بھی سطح پر کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمیں اغیار سے اتنا شکوہ نہیں ہے جتنا شکوہ مرکز اسلام سے ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب 7 سمندر کے پار کے باتیں نہیں کرنی چاہیے، جیسے اپنے ملک کے بارے میں گفتگو کی۔ ہمارا جتنا حق اس ملک پر ہے اتنا ہی حق دنیا کے کسی خطے پر ہے۔ جس اقبال نے یہ کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اسی اقبال نے امت مسلمہ کو یہ درس دیا تھا کہ مسلم ہیں ہم، سارا جہاں ہے وطن ہمارا۔ اور پھر مرکز اسلام جزیرۃ العرب، ظاہر ہے کہ وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ مقدس، سب سے زیادہ اہمیت کا حامل، سب سے زیادہ ضروری، سب سے قریبی تعلق ہمارا اگر ہے تو وہ مرکز اسلام سے ہے۔ اور ان لوگوں کی جو خاص طور پر فارن پالیسیز ہوتی ہیں ان کا اثر بہت صاف پوری دنیا کے مسلمانوں پر پڑتا ہے اور دیکھا جا سکتا ہے۔ میں اس سلسلے میں شاید آج سے 4-5 سال پہلے جب لوگ اس سلسلے میں بڑی شکوہ اور شکایتیں کر رہے تھے کہ وہ صاحب انڈین پرائم منسٹر اسرائیل گئے اور انہوں نے فلاں بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فلاں بچے کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا، اس وقت میں نے اس سلسلے میں بہت صاف لکھا تھا کہ جب ہمارے لوگ فلسطینیوں کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتے ہیں، جب ان کی فارن پالیسی چینج ہو گئی ہے، جب ان کی فارن پالیسی بدل گئی ہے، جب ہمارے علماء کی پالیسی بدل گئی ہے، جب ہمارے علماء کی ترجیحات بدل گئی ہیں، جب ہمارے علماء ظالموں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، جب ہماری مذہبی قیادت مصلحتوں کا شکار ہو جاتی ہے، جب ہمارے لوگ فلسطینیوں کے آنسو پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ لوگوں کی پالیسی تو بدلیں گی۔ دنیا طاقتور کی طرف جھکتی ہے، اگر یہ لوگ جھک رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کے جو تعلقات ہیں وہ معلوم ہیں، یعنی میتھولوجی کے اعتبار سے بھی، فکری طور پر بھی، اور وہ جو ایک سوچ ہے اس سوچ کے اعتبار سے بھی، تو ان کے نہ ہاتھ رکھنے سے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ جب عربوں کی پالیسی بدلی تو ہمارے ملک کی بھی پالیسی بدلی۔ اب دھیرے دھیرے وہ جو خفیہ معاشقے چل رہے تھے، وہ جو خفیہ ملاقاتیں چل رہی تھیں، وہ جو خفیہ لین دین چل رہا تھا، وہ سب تشتزبام ہو رہا ہے۔ جن لوگوں نے پہلے پیشین گوئیاں کر رکھی ہیں، سارا مواد، سارے حقائق سب موجود ہیں، وہ سب اب ایک ایک کر کے سامنے آ رہے ہیں۔ اس وقت سب سے بڑا اگر اس معاہدے کا کوئی ہدف ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ترکی ہے۔ ترکی کا مقابلہ کرنا ہے، ترکی کو برباد کرنا ہے، ترکی کو پھر سے اس کے زمانے میں اور اس منظرنامے پر پہنچانا ہے جہاں سے اس نے آج سے 40-50 سال پہلے سفر شروع کیا تھا۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ صفقۃ القرن کا جو معاہدہ ہے، اس معاہدے کو پائے تکمیل تک پہنچانا اس معاہدے کا اہم مقصد ہے۔ اس لیے پوری دنیا کے انصاف پسند لوگوں کا اور بالخصوص ملت اسلامیہ کا یہ متحدہ موقف ہونا چاہیے کہ وہ ان خلیجی ممالک کی سازشوں کو تشتزبام کریں۔ یہ کوئی حل کی بات نہیں ہے۔ جب آپ کے مرکز پر کسی کا غلبہ ہو جائے گا، جب آپ کا مرکز آپ کے ایمان اور آپ کے عقیدے کا جس سے آپ کا ایمانی تعلق ہے، جس سے آپ کا روحانی تعلق ہے، جو محبت وحی ہے، جب وہی نہیں رہے گا تو پھر ہماری زندگی سے
ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیا جائے۔ دنیا کا سب سے اہم مسئلہ اس وقت اگر ہے تو بس یہی ہے، اس لیے کہ یہ ایک پورا اسٹیج تیار ہو رہا ہے۔ لوگ اس سلسلے میں بڑی مفصل گفتگو کرتے ہیں، ہم اس سے قطع نظر، لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ دنیا پھر دو بلاک میں بٹنے والی ہے۔ اس معاہدے کے بعد تو خاص طور پر یہ بات اور زیادہ کھل کر کے سامنے آ رہی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ تیسری جنگ عظیم کا مرکز بنے گا، اسٹیج بنے گا، وہ بات جیسے بالکل عیاں ہوتی جا رہی ہے، واضح طور پر سامنے آتی جا رہی ہے۔ بہرحال اب یہ بات بالکل طے ہو چکی ہے کہ دنیا میں دو ہی طرح کے لوگ ہوں گے، ایک وہ جو ظالم کے ساتھ ہوں گے، ایک وہ جو مظلوم کے ساتھ ہوں گے، ایک وہ جو انصاف کا قتل کرنے والوں کے ساتھ ہوں گے، ایک وہ جو انصاف کو قائم کرنے کی کوشش کرنے والوں کے ساتھ ہوں گے۔ دنیا میں اب یا تو اہل ایمان ادھر ڈوبے تھے ادھر نکلیں گے، اس کی یہ صورتحال ہوگی، یا دوسری طرف اغیار اور ان کے ساتھ ان کا اتباع کرنے والے ان کے حوالی موالی ہوں گے۔ منافقوں کی اب کوئی جگہ نہیں ہے، اس لیے کہ نفاق کے بادل چھٹ رہے ہیں، نقاب رخ اب دھیرے دھیرے سرک رہی ہے، اور وہ چہرے جن پر عقال اور چمکتے ہوئے جبوں کے پردے پڑے ہوئے تھے، اب وہ سب کچھ دھیرے دھیرے سامنے آ رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری ملت اسلامیہ فلسطینیوں کے حق میں، القدس بیت المقدس کے حق میں، مسجد اقصیٰ کے حق میں ایک متحدہ موقف اختیار کرے، اور ان بدوؤں کی اور ان منافقوں کی اور ملت کے ان غداروں کی بہت واضح طور پر ان کے موقف کو، ان کی سازشوں کو واضح کرے اور لوگوں کے سامنے پیش کرے، اور لوگوں کو بتائے کہ دنیا میں صرف انصاف کی، اقدار کی، انسانیت کی، عدل کی جو بات ہوگی وہ قبول کی جائے گی، اور جو بات عدل کے خلاف ہوگی، جو بات انسانی اقدار کے خلاف ہوگی، جس بات کا رنگ دوغلا ہوگا، وہ بات رد کر دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات کہنے اور حق بات لکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔